جہاد کی بات آتی تو نوجوان تیار ہو جاتے، ڈنڈا چکو چھری لے کے نکلنے، چلو لوگوں کو ماریں گے اور شہید ہو جائیں گے، شہید ہوں گے تو ویسی جنت مل جائے گی۔ اگر آپ کے عمل صحیح نہیں ہوں گے نا، نماز روزے نہیں کرتے ہوں گے، جنت نہیں ملے گی بھائی۔ جب بھی شہیدوں کا مقام بیان ہوتا ہے نا تو اس میں انکلوڈ ہوتا ہے نمازی بھی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے۔ گٹکے کھا رہے، تمباکو کھا رہے، شہید ہونے کے لیے پہلے راستے پہ نکل رہے، اذان ہو رہی تو روڈ پہ کھڑے رہ رہے، نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ جا کے بولو بھائی صاحب نماز پڑھ لو، وہ اصل میں میرے اوپر تھوڑے چھینٹے اڑ گئے تھے، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ بولو بھائی صاحب کسی کو نماز پڑھ لو، میں تھوڑا ناپاک ہوں نا، نہایا نہیں ہوں، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ قوم کا حال یہ ہے کہ جہاد کے لیے سب سے پہلے نکلی ہوئی ہے، اور علماء بیوقوف علماء بول نہیں رہے جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو۔ بھائی علماء جانتے ہیں جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جہاد ہے ہی یہ کہ پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو۔ آپ کا نفس کہہ رہا ہے نا کہ فجر میں مت اٹھو ٹھنڈی ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ میں نفس کی نہیں سنتا، میں اللہ کی سنتا ہوں، میں اس کو مار کے، اپنے نفس کو مار کے اٹھ رہا ہوں، یہ ہے جہاد۔ یہ کرو۔ آپ کے اندر جو برائیاں ہیں، من کر رہا ہے کسی کی غیبت کر لوں، ادھر رک جانے کا نام ہے جہاد۔ غیبت نہیں کروں گا میں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ نے منع کیا، اللہ کو ناراض ہوگا اللہ رب العالمین، اس وجہ سے میں غیبت نہیں کروں گا، اس کا نام ہے جہاد۔ تو جہاد کا نام سنتے ہی نوجوان ڈائریکٹ مارم کٹی کی بات پہ آ جاتے، اور میڈیا نے بھی پیش ایسے ہی کیا ہے، ہمارے دیش کی میڈیا نے پیش بھی ایسے ہی کیا ہے۔ مسلمان آتنکواد پھیلاتے، مسلمان جہادی، ان کی مساجد میں صرف مارم کاٹی کی بات چلتی۔ بھائی ہماری مساجد میں آؤ، ہم بتا رہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنی برائیوں سے لڑو، پہلے اپنے نفس کی برائیوں سے لڑو پہلے۔ تو جو بھی مسلمان نمازی نہیں ہے تو وہ یہ مت سوچے جہاد جہاد جہاد، پہلے اپنے آپ کو نماز کے لیے لاؤ، یہ ہے جہاد آپ کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین راضی بھی اسی سے ہوگا کہ آپ نے اتنا بڑا جہاد کیا کہ آپ اپنے نفس سے لڑائی کر کے آ گئے۔ اور سب سے بڑا جہاد اس وجہ سے ہی ہے کیونکہ انسان اس سے نہیں لڑ سکتا۔ یوسف علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ جانتے نا؟ ان کا بہت مشہور واقعہ ہے، جب انہیں زنا کے لیے دعوت دی گئی، عزیز مصر جب اس نے دعوت دی تو دعوت دینے کے بعد ہوا معاملہ یہ کہ یوسف علیہ السلام بچ رہے ہیں، بہت آخری لیول تک بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہتی ہے آج میں نہیں چھوڑوں گی، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے یوسف علیہ السلام کو کسی بھی طریقے سے اپنے جھانسے میں پھنسانے کی۔ اب آپ غور کرو، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر اللہ رب العالمین میرا ساتھ نہیں دیتا تو میں ہو سکتا ہے اس گناہ میں پڑ جاتا۔ تو پتہ چلا یہ نفس سے لڑائی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آپ اپنے نفس سے لڑائی نہیں کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ عام بات ہے، تو اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے ٹوٹ کے بیٹھے ہوئے ہو نا تو جا کے سلام کر کے بتاؤ، پتہ چل جائے گا۔ جہاد کرنا ہے کرو۔ آپ کوئی آپ کا رشتہ دار تھا جو آپ کے ساتھ غلط ویوہار رکھتا تھا، آپ کو برا بھلا کہتا تھا، چلو برا بھلا تو آج کل پبلک نہیں کہتی، ناراضگی صرف اس وجہ سے آتی میں گھر گیا مجھے پانی نہیں پوچھے، اس وجہ سے رشتہ داری ختم۔ وہ کوئی دعوت کر لی ہے تو میرے گھر میں ایک ہی آدمی کو بلائے، پورے گھر والوں کو نہیں بلایا، رشتہ داری ختم۔ یہ بیوقوف مسلمان۔ بھائی تم لوگوں کو عقل ہونا چاہیے کہ انسان ہو سکتا ہے یار، چلو یہ مان لو کہ بھول گیا، کیا مان لو؟ بھول گیا، لیکن آپ اپنا نفس یہ سوچو نا یار کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہوگا صرف اس وجہ سے میں جوڑ رہا ہوں۔ لیکن ہمیں چاہیے نا 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 نا، میرے گھر سے ایک آدمی کو بلایا نا، اور وائفوں کا تو حال ہوتا ہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عورتیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے مشورہ نہیں کرو، مشورہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حرف آخر ان کی بات کو مت رکھنا آپ، اس وجہ سے کیونکہ عورتیں بہت زیادہ گھر برباد کرتی ہے۔ معذرت کے ساتھ کوئی برا مت مانیے گا، لیکن میں آپ کو جو رپورٹ ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھائی نے صرف اپنے بھائی کو دعوت کے لیے بلا لیا نا تو عورتیں کیا بولتی پتہ ہے، دیکھے ہم پورے گھر والوں کو بلاتے اور آپ کے بھائی کے کرتوت دیکھ رہے، صرف آپ کو بلایا ایک آدمی کو، ہم نے کیا گناہ کیا تھا، بچوں نے کیا گناہ کیا تھا، یہ کھا لیتے تو کیا اس کا پیسہ کم پڑ جاتا، کیا اس کے کھانے میں کوئی کمی آ جاتی؟ یہ بول کر ایک بھائی کو بھائی سے کیا کر دیتے، بد ذہن، اور دونوں کیا ہو جاتے، تھوڑا سا پھر کٹنے لگ جاتے۔ لیکن ایک ایمان والا جو رہے گا نا وہ بیوی کی بھی سن کے ہاں ہاں کرے گا، لیکن اپنی کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔
وائف کی سنو، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن حرف آخر اس کی بات کو مت مانو، کیونکہ وہ جو ہے نا، معذرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا ہے کہ حاکم مرد ہوتا ہے، کبھی بھی عورت حاکم نہیں ہوتی ہے۔ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جس کی حاکم عورت بن جاتی ہے، اور وہ قوم ہمیشہ کامیاب رہتی ہے جس کا حاکم کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے۔ وہ گھر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جس کا حاکم کون ہوتا ہے؟ مرد۔ اور وہ گھر اکثر برباد ہوتے ہیں، اکثر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سارے، اکثر گھر وہ برباد ہوتے ہیں جس کی حاکم عورت بن کے بیٹھتی ہے۔ عورت سے مشورہ ضروری ہے، ماں ہے، ماں سے مشورہ ضروری ہے، لیکن حرف آخر ان کی بات نہیں رہے گی۔ اس کی مثال دلی کے اعتبار سے لے لو آپ، اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اتنا زیادہ پیر مار رہی ہے خواتین، کہیں رشتہ آ جائے، اچھا رشتہ آ جائے، لیکن وہیں بیٹے کی باری آتی ہے نا، بھائی یہ تو کر لے گا، سمجھ رہے ہو؟ ہمارا دھیان بچے کے نکاح کی طرف نہیں جاتا ہے، اور باپ کا اس وجہ سے نہیں جاتا ہے کیونکہ ماں بھی ہے نا، ماں چڑھاتی ہے، ماں بولتی ہے ارے یار ابھی یہ کیا ہی کیا ہے، یہ کر لے گا نکاح۔ باپ تھوڑا تصور میں بھی لاتا ہے یار بیٹے کا نکاح کر دوں میں کیسے بھی، لیکن ماں نا 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 وہ کرنے نہیں دے گی آپ کو، ہر جگہ نہیں لیکن اکثریت یہ حال ہے۔ تو یاد رکھو کہ حاکم کبھی بھی عورت کو مت بناؤ اپنے گھر کا۔ حاکم کون رہے گا؟ بول لو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدمی جو ہوتے ہیں وہ قوام ہوتے ہیں، وہ حاکم ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر، تو آپ حاکم بنو۔